بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، سورۃ القصص آیت نمبر 29، 30، 31، 32 کا مختصر ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهبة وذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آیتیں، اس میں رجوع موسیٰ علیہ السلام الی مصر و تکریمہ بالرسالہ والمعجزات فی الطریق، موسیٰ علیہ السلام کا مصر کو واپس لوٹنا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے رسالت دینا راستے میں، اور معجزات کا عطا کرنا۔ اس کے احوال انشاءاللہ اس کے واقعات پڑھیں گے ہم۔ ان موسیٰ علیہ السلام قضا اتم الاجلین واوفاہما وابرہما واکملہما وانقاہما، وقد استفاد هذا ايضا من الآیۃ الکریمہ حیث قال تعالی ولما قضا موسیٰ الاجل۔ تو اس آیت سے ہم کو اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دونوں اجلوں کو، دونوں میعادوں کو پورا کیے۔ اپنے سسرے کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا 8 سال کا، 8 سال بھی کیے، اور اپنی طرف سے 2 سال بھی اضافہ کیے۔ 10 سال تک آپ معاشرہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی جو ہے نا نزاع کے ساتھ، اور اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ۔ اس کے بعد وہاں سے نکل رہے تھے، وہاں سے نکلے، وسارا بأہلہ آنس من جانب الطور نارا۔ اس کے بعد آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک سردی کی رات تھی، اندھیری، پانی گر رہا تھا۔ تو اس رات میں فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا وقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ تو دور سے آپ ایک ٹمٹماتی ہی روشنی، ایک روشنی کی کرن آپ کو نظر آئی۔ بولے اپنے اہل کو، اپنے بیوی بچوں کو، بولے کہ دیکھو بھائی، میں آپ کے لیے گرمی کے لیے، کیونکہ اس سردی کی رات میں سب اکڑ رہے ہیں، تو آگ کا مجھے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، تو میں جا کے انگارہ لاؤں گا، لانے کے بعد ہم آگ تاپ کے یہاں پہ بیٹھیں گے۔ وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد وقال لهم امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب آپ روشنی کی طرف پہنچے تو آپ آواز سنتے ہیں کہ اے موسیٰ، جہاں تم جو آئے ہو، میں جو ہے نا تمہارا رب ہوں، تم رب العالمین ہوں، تمام عالموں کا رب ہوں، تم اس کے پاس آئے ہو، میں نے تم کو آواز دی ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں اور تمام کائنات کا، تمام دنیا کا رب ہوں، خالق ہوں۔ وان القی عصاک۔ اس کے بعد جب موسیٰ دیکھتے ٹھہر گئے، بس خالی آپ کو تعجب ہوا۔ تو اس کے بعد بولے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ تو اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قال ہی عصایا، یہ ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، کبھی آرام کرتا ہوں، ٹیک لگا کے ٹھہرنا یا ٹیک لگا کے ایسا۔
اتوقع علیہا واحش بہا علی غنمی، اور میرے جانوروں کو، میری بکریوں کو جو ہے نا حش، اس کو ہانکتا ہوں، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے میں اور کئی کام کرتا ہوں، جیسے کہ بکریوں کا پتہ جھڑانا، اور جو ہے نا کچھ کوئی موذی جانور وغیرہ ہے تو مارنا، یہ تمام کام آدمی سے لیتا ہے، ڈنڈے سے لیتا ہے آدمی۔ تو آپ نے فرمایا قال القیہا فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھینک دو یہ ڈنڈا، زمین پر ڈال دو۔ فالقاہا، تو آپ نے ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو فوراً وہ ایک زبردست خوفناک سانپ بن گیا، اناکونڈا، اژدہے کی طرح۔ فعرف وتحقق ان الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول لشيء كن فيكون، آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو چیز مجھ سے مخاطب ہے اس کے ہاتھ میں صرف کہہ دینا ہے، ہو جا بول تو ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈنڈا، لکڑی کا ڈنڈا کئی دن سے دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں تھا، تو فوراً پھینکتے جو ہے نا اژدہا بن گیا، آپ ڈرے۔ ولا مدبرا، آپ ڈر کے بھاگے۔ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، سامنا کرو، اقبل ولا تخف، اور ڈرو مت۔ ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، تم کو امن دیا گیا ہے، تم امن سے ہو، تم کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب وذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین، بولے کہ جب کبھی تم کو ڈر ہوگا کسی چیز سے تو اپنے ہاتھ کو جو ہے نا اپنے بغل کے پاس لے آ کے باہر نکالو، سفید چمکتا ہوا جو ہے نا معجزہ نظر آئے گا تم کو، اور من غیر سوء، وہ سفیدی ایسی ہوگی کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج LED بلب وغیرہ نکل گئے ہیں، تو آدمی اس کو دیکھا تو ایک دم آنکھ بنواتے ہیں، ایک دم یعنی غیر سوء، یعنی اس میں جو ہے تھوڑا سا آدمی دیکھ نہیں سکتا، سامنا نہیں کر سکتا، اس میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو بولیں کہ اس کے اندر ایسا رہے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح، بالکل آدمی دیکھا تو دیکھتا ہی جائے گا۔ تو یہ دو نشانیاں، یہ عصا اور جو ہے ید موسیٰ، جو سفیدی جو ہاتھ میں سے روشنی نکلے گی، نور، وہ دو نشانیاں ہیں، تم لے جاؤ فرعون کے پاس۔ بولے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک علی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ فسق و فجور والی قوم ہو، فاسق ہو، طواغیت ہیں، ظالمین ہیں، جاؤ ان کے پاس، ان کو ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتاؤ، ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔